درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضر گرامی، وضو کا بیان پڑھ رہے تھے ہم، اس لیے کہ ہمارا معاملہ روز یہ وضو کے ساتھ ہوتا ہے۔ مجھے ایسا نہیں لگتا آپ میں سے کوئی بھی ایسا ہو کہ جو دن میں 2 مرتبہ وضو نہ کرتا ہوں، کم سے کم 2 مرتبہ وضو نہ کرتا ہوں، اور زیادہ سے زیادہ ماشاءاللہ 7 مرتبہ وضو کرتا ہوں، 6-7 مرتبہ۔ تو اتفاق وضو سے ہوتا رہتا ہے۔ یہ روحانی سینیٹائزر ہے، روحانی ہمارا پروٹیکشن کرنے والا ایک اللہ کی طرف سے دیا ہوا عطیہ ہے، نعمت ہے۔ تو وضو ختم ہوتے ہی آسمان کی طرف منہ کر کے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ یہ دعائیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک پڑھے۔ نیز سورہ انا انزلنا پڑھ لے۔ یہ وضو کے بعد، کیونکہ وضو کا پورا طریقہ ہم کل مسنون طریقہ پڑھ چکے کہ کہاں سے شروع کرنا ہے اس کو، بالکل ہاتھ پوچھوں تک شروع کر کے 3 مرتبہ، پھر ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ پیر دھونا ہے، پہلے سیدھا اور پھر الٹا، اور ان میں خلال اور اس کو ملنے کے لیے الٹے ہاتھ کا استعمال کرنا ہے۔ تو پورا وضو کا طریقہ ہم کل سماعت کر چکے ہیں۔ وضو کے بعد کیا ہے تو یہ پڑھے، انا انزلنا پڑھے، یہ دعائیں پڑھے۔ ہر عضو کو دھوتے وقت خاص دعائیں اور درود شریف پڑھتا جائے۔ وضو کی خاص دعائیں مستحبات وضو کے بیان میں انشاءاللہ آگے آ رہے ہیں۔ وضو کے وقت اس کا لحاظ رکھے کہ ایک عضو دھونے کے بعد اس کے سوکھنے سے پہلے دوسرا عضو دھونے لگ جائے، ہے نا، اس کو کنٹینیوسلی کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ منہ دھوتے دھوتے یاد آیا آپ کو، ارے میرا سیریل کچھ باقی تھا، میرا ایپیسوڈ دیکھنا رہ گیا، اور آپ منہ دھوتے دھوتے چلے گئے، پھر وہ منہ سوکھ گیا، سب ہو گیا، اس کے بعد آ رہے پھر ہاتھ دھو رہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ جب ہم ایک عضو دھو رہے ہیں، چہرہ دھو رہے ہیں، تو چہرہ سوکھنے سے پہلے ہاتھ دھو لینا چاہیے، ہاتھ سوکھنے سے پہلے پیر دھل جانا چاہیے۔ یہ ترتیب وار وضو کا طریقہ ہے۔ نیز وضو کے اعضاء پر اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کی وجہ سے پانی جسم تک نہ پہنچ سکے، جیسے کہ موم، چربی، یا انگلی میں تنگ انگوٹھی، یا پھر نیل پالش، یا پھر ایسی چیز کوئی لگ گیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہ جلد تک پانی نہیں پہنچتا، تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، یا انگوٹھی وغیرہ کو حرکت دے کر اندرونی سطح جسم پر پانی پہنچائے، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں۔ ہاں مہندی ہے تو مہندی وہ جسم میں چلی جاتی ہے، یعنی کہ وہ رونق اور وہ روغن اور وہ رنگ جو ہے وہ جلد میں پیوست ہو جاتا ہے۔ اب رنگ تو دکھتا ہے لیکن وہ اس میں پیوست ہو گیا۔ اب پانی جب لگے گا تو وہ مہندی کے اوپر نہیں، جلد کے اوپر لگتا ہے۔ لیکن کچھ چربی چکناہٹ آ جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے آپ نے سمجھو کوئی مرہم لگایا، اب مرہم کی چکناہٹ ہے، جیسے ابھی میرے کو یہاں زخم ہے تو میں مرہم لگا رہا ہوں، تو مجھے اسے دور کرنا ضروری ہے۔ کوئی ٹیوب وغیرہ لگا رہے ہم، ایسی کوئی اور چیزیں ہوتی ہے، جیسے کہ آج کل بہت وہ فیوی کوئک جو ایک ہوتا ہے، وہ فوراً جلد کے اوپر پرت آ جاتی ہے اس کی، تو اب وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ فوراً جلد کو پکڑ لیتا ہے اور کافی دیر کے بعد چھوٹتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ایسی چیز جو وضو کے پانی میں اور جلد کے درمیان حائل ہو، اور جلد تک پانی نہیں پہنچ پا رہا ہو وضو کے اعضاء تک، تو پھر وضو نہیں ہو سکتا۔ وضو کا طریقہ جو بیان کیا گیا ہے، فرض، سنت، مستحب، سب امور پر مشتمل ہے۔ اب ہر ایک معاملے کو جدا جدا بیان کیا جاتا ہے تاکہ بآسانی معلوم ہو سکے کہ وضو میں کیا کیا چیزیں فرض ہے۔
جن کے ترک سے وضو نہیں ہوتا، اور کون سی چیز سنت ہے جن کے ترک سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر کمی رہ جاتی ہے اور گناہ عائد ہوتا ہے، اور کون سی مستحب ہے جن کے ترک سے کچھ گناہ نہیں لیکن کرنے میں ثواب اور وضو کی پوری تکمیل ہے۔ وضو کے فرائض، وضو میں 4 فرض ہیں۔ تمام منہ کا دھونا یعنی کہ چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، نمبر 2 ہو گیا۔ نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 دونوں پیروں کا ٹخنوں سمیت دھونا۔ ٹخنے یہ ذہن میں رکھیے، کچھ لوگ بولتے بولتے دونوں پیر گھٹنوں سمیت دھونا، گھٹنا بہت اوپر رہتا بابا، تو جو پیر کے پاس جو کعبن جو ہے وہ ابھرا ہوا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں ٹخنا۔ تو بہت فرق ہے، ٹخنا کہاں ہے، گھٹنا کہاں ہے۔ یہ جتنے بھی بتایا گیا، چہرہ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، پیر دھونا، ان کا ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، اور ان میں سے اگر کوئی جگہ بال برابر بھی خشک رہ جائے تو وضو نہ ہوگا۔ ان اعضاء پر پانی کا بہہ جانا شرط ہے، یہ ضروری نہیں کہ قصداً پانی بہائے بلکہ بلا قصد بھی ان پر پانی بہہ جائے، یعنی کہ بارش سے اور اعضاء وضو کے ہر حصے سے 2 قطرے پانی کے بہہ نکلے، یا کسی تالاب باولی وغیرہ میں گر پڑنے یا غوطہ لگانے سے اعضاء وضو پر پانی بہہ جائے تو وضو ہو جائے گا، ہے نا۔ تو اسی طریقے سے آپ نے کلی کر لی، ناک پہ پانی ڈال لیا آپ نے، ہے کہ نہیں، اور اب آپ نہا رہے ہیں تو یہ آپ کا وضو کا نیت ہے، تو پورے اعضاء پر سے پانی کیا ہو رہا ہے، بہہ رہا ہے، تو وضو ہو بھی گیا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اس غسل سے پہلے وضو کر لے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ اب فرض اول کیا ہے وضو کا فرض، پہلا فرض کیا ہے، چہرہ دھونا۔ دوسرا فرض کیا ہے، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا۔ تیسرا فرض کیا ہے وضو میں، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اور چوتھا فرض کیا ہے وضو میں، ٹخنوں سمیت پیر دھونا۔ سب کو یاد ہو گیا، ذہن میں آ گیا وضو میں کتنے فرائض ہے؟ ہاں، تو اس کو کبھی بھی آپ سے پوچھا گیا تو آپ انشاءاللہ جواب دیں گے، ہے نا۔ اور یہ درس ختم ہونے پر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کچھ سوالات آپ سے کی جائے، جو مکمل زیادہ جوابات دیں گا اس کو کچھ تحفہ ملے گا، انعام ملے گا انشاءاللہ۔ وہ انعام وہ ہارڈ شکل میں بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے سافٹ شکل میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ہم دعا بھی دے سکتے ہیں بہت زیادہ۔ فرض اول، تمام منہ سے مراد وہ سطح ہے جو ابتدائی پیشانی سے تھوڑی کے نیچے تک، طول لمبائی میں اور عرض میں کان کی ایک لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ اتنا پورا ہم کو دھونا ہے۔ آنکھ، ناک، منہ کے اندر کا دھونا فرض نہیں۔ اس منہ میں اب آنکھ اور اسی طریقے سے ناک میں دھونا، کیونکہ آلریڈی آپ ناک میں پانی ڈال چکے ہیں، آپ اب چہرے میں اس کو شامل نہیں، آنکھ بھی شامل نہیں، ہے نا۔ تو وہ حضرات جو لینس لگائے ہوئے ہیں وہ اگر آنکھ بند کر کے چہرہ دھوتے ہیں تو ان کا وضو ہو جائے گا، لیکن پلکوں کا دھونا ضروری ہے، اور اگر میل وغیرہ جم گیا ہو تو اس کا چھڑانا فرض ہے۔ اب میل کون سا، یہ آنکھوں میں سے نکل کر ادھر لیکوڈ ادھر اٹک جاتا ہے تو اس کو نکالے، اس کو، کیوں، اس کی جگہ خالی رہ جائیں گی نا، سوکھی رہ جائیں گی وہاں پہ، تو اس کو دھونا ہے۔ آنکھ کا جو گوشہ ناک کے قریب ہے اس کا دھونا بھی فرض ہے، اکثر اس پر میل آ جاتا ہے، اس کو دور کر کے پانی پہنچانا چاہیے۔ داڑھی، مونچھ، بھویں اگر اس قدر گھنی ہوں کہ ان کے نیچے کی جلد چھپ جائے اور نظر نہ آئے تو جلد کا دھونا فرض نہیں، بالوں کا دھونا فرض ہے نا۔ ایسا کر لیا آپ نے،
اب بولے جلد تک پہنچانا چاہیے تو لے کے پانی ایسا لے کے بیٹھا، پھر ایسا لے کے بیٹھا، ایسا لے کے بیٹھا، ہے نا، پانی ڈال لے. بولے مولانا نے بولے یہ پانی پہنچانا، بھگونا لے کے بیٹھ گیا ایسا. تو ایسا نہ کرے، بلکہ کوشش کرے تھوڑا بہت. ہاں، وضو کرتے کرتے منہ ڈال کے بیٹھا، بولے مونچھ کے اندر پانی پہنچا رہا. اور اگر ان جگہوں کے بال گھنے نہ ہو تو جلد کا دھونا فرض ہے. یعنی پتلی پتلی ہلکی ہلکی داڑھی ہے دیکھیے، تو جلد دھونا کیا ہے؟ فرض ہے. رخسار اور کان کے درمیان جو جگہ ہے جسے کن پٹی کہتے ہیں، اس کا دھونا فرض ہے نا. یہ البتہ اس حصے میں جتنی جگہ داڑھی کے گھنے بال ہوں تو وہاں بالوں کا، اور جہاں بال نہ ہو یا ہو مگر گھنے نہ ہو تو جلد کا دھونا فرض ہے. اگر ناک میں سوراخ ہو اور بند نہ ہو تو اسے پانی پہنچانا فرض ہے نا، اوپر تک پہنچائے. اور اگر سوراخ میں نت ہو اور تنگ ہو تو پانی ڈالتے وقت نت کو حرکت دے، ورنہ ضروری نہیں. خواتین نتنی ہوتی ہے نا، خاص طور سے خواتین جو ہے وہ بالکل وضو کر لیتے اور وہ بالکل دھیان نہیں دیتے، تو نت ہے تو وہاں پہ وہ حرکت دے کر اس کو پانی پہنچانے کی کوشش کرے. ہونٹوں کا وہ حصہ جو عادتاً ہونٹ بند ہونے کے بعد ظاہر رہتا ہے، اس کا دھونا فرض ہے. یہاں پہ ایسا دھو رہے اور یہاں پہنچا ہی نہیں پانی، تو اس طریقے سے بھی کوشش کرے. نمبر 2، فرض ہاتھوں کے دھونے میں کوہنیاں بھی داخل ہیں. انگلیوں کی گھائی میں بغیر خلال کے پانی نہ پہنچے تو خلال کرنا فرض ہے. یہاں پہ ناخنوں کے اندر بھی اگر انگلی یا ہاتھ میں چوڑی، کنگن وغیرہ ہو اور اس قدر تنگ ہو کہ نیچے پانی نہ بہہ سکے تو ان کو اتار کر دھونا فرض ہے. خواتین، عورتیں جو ہے، مائیں بہنیں جو چوڑیاں پہنی ہوتی ہے یا انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہے تو ان انگوٹھیوں کو ہلانا اور ان چوڑیوں اور گوٹوں اور کنگنوں کو ہلا کر وضو کرنا فرض ہے. تنگ ہے بہت زیادہ تو اکثر چوڑیاں تو تنگ نہیں ہوتی لیکن انگوٹھیاں بہت تنگ ہوتی ہیں، تو ان انگوٹھیوں کو حرکت دے کر وضو کرنا ضروری ہے. اگر صرف ہلا کر دھونے سے پانی پہنچ جاتا تو حرکت دینا ضروری ہے. اگر ہلا کر بھی پانی اگر پہنچ جا رہا ہے تو بہتر ہے. نمبر 3، سر کا مسح بقدر چوتھائی فرض ہے. اگر سر پر بال نہ ہو تو جلد کی چوتھائی کا، اور جو بال ہو تو خاص سر کے بالوں کی چوتھائی کا مسح فرض ہے نا، 1/4. سر سے جو بال لٹک رہے ہو ان کو مسح کرنے سے مسح نہ ہوگا. مسح کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے، خواہ اعضاء کے دھونے کے بعد تری رہ گئی ہو یا نئے پانی سے ہاتھ تر کر لیا ہو، ہے نا. بال گلے ہوں گے بول کے ہلکے میں لے رہے اور سوکھے ہاتھ سے ہی پہنچ رہے، نہیں، ہاتھوں کا تر ہونا ضروری ہے اور پورا مسح کرنا ہے. تو یہ ہو گیا سر کا مسح کرنا. چوتھا فرض، پاؤں کے دھونے میں ٹخنے بھی داخل ہے. اگر انگلیوں کی گھائی میں بغیر خلال کیے پانی نہ پہنچے تو انگلیوں کے کونے اور کوپرے میں اور بیچ کے حصے میں خلال بھی فرض ہے. بعض لوگ کسی مرض وغیرہ کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھوں میں چھلے پہنتے، تاگا باندھتے ہیں جس سے پانی کا بہنا تو درکنار ان کے نیچے تری بھی نہیں پہنچتی. اس سے پرہیز لازم ہے ورنہ وضو نہ ہوگا. یہ خاص طور سے لوگ انگوٹھوں میں وہ کچھ تو بھی کاپر پہنتے، کاپر کی رنگ پہنتے ہیں، کچھ لوگ ادھر پہنتے ادھر پہنتے، اور خواتین تو چھلے پہنتے ہی ہے بہت سارے، اور ایسے تنگ پہن لیتے وہ کہ وہ ہلنا بھی مشکل ہے. وضو نہیں ہوگا. پانی اگر جلد تک نہیں پہنچا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. مجھے بہت اچھے سے یاد ہے، ایک بزرگ کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص نے شکایت کی کہ حضرت مجھے نماز میں بہت وسوسے آتے ہیں. وسوسے بہت آتے. حضرت نے فرمایا تمہارے وضو میں کچھ کمی رہ جاتی اسی لیے وسوسے ہوتے ہیں.
قرآن پڑھ رہے اور بہت سستی آ رہی، نہیں پڑھنا دل بول رہا، تو معلوم ہے کچھ تو کمی ہے. اور کمی کیا ہو گئی؟ وضو میں کمی ہو گئی. نماز میں دل لگ رہا نہیں، مسجد میں آ کے دل بولتا کہ بھاگ جانا باہر. کچھ لوگ ایسے تھے کب مسجد سے بھاگوں، کب مسجد سے جاؤں. تو ہم غور کریں کیا ہماری کچھ کمی ہو رہی کیا؟ آپ غور کرو نا صاحب. آپ ایسے فائل سبمٹ کرتے، کارپوریشن میں فائل سبمٹ کر رہے، ادھر سبمٹ کر رہے ادھر سبمٹ کر رہے، ایک سائن نہیں رہے تو ریجیکٹ ہوتی فائل. فائل واپس آ گئی ہے، بولے آپ کے سائن نہیں لگے، انگوٹھا لگے ہوا نہیں ہے. تو ایک روحانی نظام وضو دیا ہوا ہے، اس میں کمی رہ گئی تو کیسا دل لگے گا مسجد میں، کیسا دل لگے گا نماز میں؟ تو وسوسے آئیں گے. کیونکہ جہاں وضو میں اعضا خشک ہو گیا ہے، یہ ایک میرا وجدان کہتا ہے، ایک میری کیفیت کہتی ہے، وضو از اے پروٹیکشن، ایک اسپرٹ. وضو کیا ہے؟ ایک اسپرٹ، ایک روحانیت ہے. اب ایک شیطان آ رہا ہے بہکانے کو، لیکن ایک روحانی سرکل آپ کے آس پاس ہے، وہ آپ کو کیا کر رہا ہے؟ وہ بار بار وہ کوشش کر رہا ہے اس کو بریک کرنے کی، اس کو بریک نہیں کر پا رہا ہے. تو کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے وضو صحیح کیا ہوا ہے تو اس کو نہیں مل رہا ہے اس کو اندر آنے کا، آپ تک پہنچنے کے لیے. لیکن جہاں وضو میں کمی ہے وہ سوچ رہا وہیں سے گھسوں گا. اب اس کے لیے ضروری تھوڑی کہ وہ اتنی بڑی جگہ ہو یا کچھ ہو، وہ تو بس جگہ دیکھتا ہے شیطان کہاں سے آ جائے. دیکھیے میرا وجدان کہتا ہے کہ ہم کوشش کریں، تھوڑا وقت لگتا ہے لگے وضو کے لیے، لیکن کوشش کریں کہ مکمل طریقے سے وضو ہو. اس لیے کہ وضو ایک روحانی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے انتظام ہے حفاظت کا، اور اس کی بہت فضیلتیں ہیں. آگے انشاءاللہ ہم اس کے وضو کی سنتیں پڑھیں گے. تو وضو کے فرائض 4 ہیں اور اس کی جو تفصیل ہم نے دیکھ لی ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبی و مولانا محمد نبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اب روزے کے تعلق سے ہم نے روزے کی صحیح ہونے کی شرطیں پڑھ لی ہے. روزہ واجب ہونے کی شرطیں کون ہے؟ مسلمان ہونا، اس پر روزہ واجب ہے، عقل مند ہونا، بالغ ہونا، اور تندرست اور مقیم ہونا. 92 کلومیٹر سے آگے جا رہا ہے، سفر میں ہے، تو پھر وہ بعد میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے. اور بیمار ہے، اور اتنا بیمار ہے کہ روزہ رکھیں گا تو ہلاکت کے قریب ہو جائیں گا، یا پھر ہو سکتا ہے وہ کوما میں چلے جائے، تو ایسے مریض کے لیے پھر اجازت ہے کہ وہ بعد میں قضا کر کے ادا کرے. روزہ صحیح ہونے کی شرطیں ہم نے پڑھی کہ عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا، یعنی دل سے روزے کا ارادہ کرنا، یہ روزہ صحیح ہونے کی شرطیں ہیں. اب روزے کی نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا شرط نہیں، البتہ دلی ارادے کے موافق زبان سے کہہ لینا مستحب ہے. نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان. یا پھر اور بھی جو دعائیں ہیں، اللہم انی اصوم غدا لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، یہ جو بھی نویت ان اصوم غدا من شہر رمضان، میں نے نیت کی کل اللہ تعالیٰ کے لیے رمضان کا روزہ رکھوں. یا مختصر جملہ نویت بصوم غد، یہ بھی حدیث میں ہے، اور ہم نے سیرت کمیٹی کے جو چارٹ میں یہی حدیث کو دیکھتے ہوئے ڈالا ہے. اب پڑھنے والے بول رہے کیا، بولے یہ کمیٹی نے آدھا ادھوری نیت ڈال دی. ارے حدیثیں بہت ساری ہے جو معروف ہے، ہم نے وہ بھی ڈالی ہے. اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اکثر حدیث میں ہی آیا ہوا ہے. فتقبل منی کہیں آیا ہوا ہے. اب ہم نے اس مرتبہ یہ دعا ڈالی. بھائی الگ الگ دعائیں، الگ الگ درود شریف یاد کریں آپ. تو فون آتے وہ کیسی دعا ڈال دی تم نے انکمپلیٹ. تو یہ کم علم کی علامت ہے. سحری کھانا بھی نیت کے قائم مقام ہے. سحری کھا رہے آپ تو کس لیے کھا رہے؟ یہ بھی نیت کے لیے کھا رہے، نیت کر رہے روزے کی نیت سے، بشرطے کہ کھاتے وقت یا کھانے کے بعد روزہ نہ رکھنے کا ارادہ نہ کر لیں. کھا تو رہا ہوں لیکن دیکھوں گا یار، ہے کیا نہیں؟ تو یہ ایسا ڈلمل والا بات نہیں ہونے مانگتا. اگر ڈلمل والی بات ہوئی تو پھر آپ کو ارادہ کرنا ضروری ہے.
ورنہ سحری نیت کے قائم مقام نہ ہوگی۔ نماز پڑھنے میں روزے کی نیت دل میں کر لے تو صحیح ہے، نماز پڑھنے میں روزے کی نیت دل میں کر لے تو صحیح ہے۔ نماز پڑھ رہے اور اس وقت آپ کو یاد آیا فجر کے وقت، ارے میں نے نیت نہیں کی تھی کہ اللہ روزہ رکھا ہوں، کوئی حرج نہیں۔ رمضان کے ہر روزے میں نیت کرنا ضروری ہے، ایک روز نیت کر لینا تمام روزوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ نہیں؟ اگر جس کا ایسا ارادہ ہے کہ ایک ساتھ پوری 30 دن کی نیت کر لوں، وہ سحری بھی ایک ہی بار کر لے، تو ایسا تو ہوگا نہیں۔ تو اس لیے یہ آپ کا جو ہے دھیان باقی رہے اور آپ پہ چستی رہے، بول کے میں بیچ بیچ میں کچھ بول رہا ہوں، ورنہ آپ اس کو مدعا نہ بنا لے۔ رمضان کے ادائی روزے اور نظر معین و نفل روزے کے لیے نیت کا وقت غروب آفتاب کے بعد سے نصف نہار شرعی سے کچھ پہلے تک ہے، بس اس وقت میں جب تک نیت کر لی جائے درست ہے۔ جو آپ نے روزے رکھے، نفل روزے ہو یا پھر نظر کے روزے ہو، جو بھی ہو، تو آپ چاشت کے وقت تک آپ نیت کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے کھا لیے ہے نا، 12 بجے کھا لیے اور آپ سوچے تھے کہ میں پھر سحری میں اور کھاؤں گا، اور نہیں اٹھ سکے، آپ کسی وجہ سے غفلت میں رہ گئے، آپ ارے میں تو نیت نہیں کیا، تو آپ 10 بجے بھی نیت کر سکتے، 11 بجے بھی، وہ چاشت کا وقت ہے، آپ نیت کر سکتے ہیں۔ البتہ مستحب ہے کہ رات ہی سے نیت کر لی جائے۔ نیز ان روزوں کی نیت میں تعین یعنی یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ رمضان کا روزہ ہے یا نظر معین کا یا نفل کا، بلکہ تعین کرے خواہ نہ کرے، یا مطلق روزے کی نیت کرے یا نفل روزے کی نیت کرے۔ بہرحال رمضان میں رمضان کا روزہ ہوگا، اور نظر کے معنی وہ نظر کا روزہ ہوگا، اور باقی دنوں میں نفل کا۔ البتہ تعین کر لینا چاہیے، بھئی شب برات میں رکھ رہا ہوں، شب معراج میں رکھ رہا ہوں، نفل روزہ رکھ رہا ہوں، یا پھر میرے رمضان کے روزے چھوٹ گئے تھے اس کی قضا کر رہا ہوں میں۔ یہ ہمارا ارادہ ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ارادہ کرے تو بہتر ہے۔ موسم اچھا دکھ رہا، اچانک ٹھنڈا لگ رہا، بھوک نہیں لگ رہی، روزہ رکھ لیتا، اچانک دن میں 12 بجے بول رہا، ہے کہ نہیں؟ کچھ کھایا پیا نہیں، رات میں 12 بجے کھایا ہوا تھا اور سو کے اٹھا، 3 بجے سو گیا تھا، 12 بجے اٹھا یا 2 بجے اٹھا، اور 2 بجے اٹھ کے ایسا لگ رہا کہ پیٹ بھرے ہوا ہے، کھانے کی کچھ ضرورت نہیں، کیا بولا؟ تو نیت بھی تو ہے کیا نہیں ہے کیا؟ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، شرعی امور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، کچھ بھائی نے، ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ روزے کی حالت میں زیر ناف یعنی وہ جو غیر ضروری بال ہے ان کو کاٹ سکتے ہیں کیا، ان کو نکال سکتے ہیں کیا؟ تو دیکھیے حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ہفتے بغل کی اور ناف کے نیچے کی صفائی ہو جانی چاہیے۔ 15 دن میں کر رہے تو اور اچھا ہے، اس کے بعد مکروہ ہے، جتنے دن بڑھتے جائیں گے کراہت بڑھتی جائیں گی۔ 40 دن کے اندر بال بغل کے اور ناف کے نیچے کے، ہمارے کمر کے نیچے کے بال ہمیں صاف کر لینا چاہیے، ورنہ بندہ گنہگار ہوگا۔ بہتر یہ ہر ہفتے کر لینا چاہیے۔ تو روزے کی حالت میں غیر ضروری جو بال ہے یہ، اس کو نکال لینے سے روزے کے اوپر فرق نہیں پڑتا۔ تو ایک یہ سوال آیا ہوا تھا، اور ایک اور یہ سوال تھا کہ حالت روزہ میں بار بار کھانے کی چیزوں کو دیکھنے سے کیا ہوگا؟ دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ ہی کا دل للچائے گا کھانے کے لیے۔ تو کوشش یہ کیے کہ بار بار نہ دیکھے، یا ایسی ویڈیوز نہ دیکھے کہ جس میں اچھے اچھے پکوان بنتے ہو، ورنہ ایسا نہ ہو جائے کہ آپ سوچیں کہ کہیں نہ کہیں سورج ڈوب رہا ہوگا۔ تو ایسی چیز کی طرف ہم اپنے دل کو مائل کریں جو اللہ کی طرف دل بڑھائے، اس کی عبادت کی طرف دل بڑھائے۔ تو ایسا اگر جاتے آتے بازار میں کھانے کی چیز بھی اگر ہم نے دیکھ لیا ہے، کیا کیا لینا ہے مجھے، کیا کیا آج افطاری میں لینا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ورنہ یہ ہوتا تھا کہ افطار کرتے وقت پھر آپ افطاری لے کے بیٹھ نہیں سکتے تھے، ہے نا؟ روزے میں کرات آتی تھی، تو افطاری کرتے وقت آپ افطاری بھی دیکھ رہے ہیں، آپ انتظام بھی کر رہے ہیں۔ لیکن بہتر ہے یہ افطاری کے وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے،
افطاری میں کتنے آئٹم ہے وہ گننے کا وقت نہیں ہے. تو ہم زیادہ توجہ عبادت کی طرف لگائے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. کسی کو اگر کوئی سوال ہو ان عنوان ان ٹاپک کے حوالے سے تو وہ پوچھ سکتا ہے. جی ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے کہ کوئی بیمار ہے اور اتنا بیمار ہے کہ وہ آئندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یعنی کہ اس کی قضا بھی نہیں کر سکتا ہے. تو پرسوں کے ہم نے اس سیشن میں ذکر کیا تھا، ایسے شخص کو شیخ فانی کہتے ہیں جو بہت زیادہ بیمار ہے، اتنا بیمار ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی بالکل سخت نہیں رکھ سکتا اور آئندہ بھی امید نہیں ہے. تو ایسے شخص کے لیے روزے کا فدیہ ہے، ایک روزے کا فدیہ فطرہ ایک فطرے کے برابر ہے، یعنی کہ 2.25 کلو گیہوں یا 2.25 کلو آٹا، وہ کسی ایک روزے کے برابر وہ ایک شخص کو بھی دے سکتے ہیں، یا پھر وہ تمام جتنے روزے کسی ایک شخص کو بھی، غریب مسکین کو بھی دے سکتے ہیں. تو ایک روزے کا فدیہ ایک فطرے کے برابر ہے. جی بغیر سحری کا روزہ ہو جائے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی فضیلت بہت بتائی ہے. حضور نے فرمایا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے جو سحری کرتا ہے. تو سحری سنت ہے، سحری کی بہت عظمت ہے. سحری اگر کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو فرض کو نہیں چھوڑ سکتے، بغیر سحری کا روزہ بھی ہو جائے گا. یہ سوال بھی ریپیٹ ہو چکا ہے اس سے پہلے کیا سیشن ہے. اب آئندہ ایسا کوئی سوال ہوگا جو اس سے پہلے ہو چکا یا جواب دیا جا چکا ہے تو میں گزارش کروں گا کہ ذرا وہ ریکارڈڈ پروگرام بھی دیکھے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. شکریہ آپ لوگ اتنی دیر تک تشریف رکھے رہے. یہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے نجات کا ذریعہ ہو، بخشش کا ذریعہ ہو.